ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 145 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے قبولیت اسلام کی کئی نادر و ایمان افروز مثالیں دیکھی تھیں اور سنی تھیں کہ کیسے حق کی جانب سعید روحیں آگے بڑھ کر حق کو گلے لگا رہی تھی۔ مزید کچھ واقعات کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، سوید بن صامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور گہرا اثر لے کے جاتا ہے۔ ایاس بن معاذ مدینے سے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قائل ہو جاتا ہے اور پھر مدینے میں نظام حق کی طلب پیدا کرتا ہے۔ نجران سے 20 عیسائیوں کا وفد آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے پیغام کا شعور حاصل کرتا ہے، اور باوجود یہ کہ قریش ان کو ورغلاتے ہیں، یہ لوگ حق کی روشنی کو سینوں میں جذب کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مہاجرین حبشہ سے یمن کے لوگ متاثر ہو کر اسلام کو سینوں میں جگہ دیتے ہیں، اور انہی کے ذریعے شاہ نجاشی کا دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ مدینے میں اوس اور خزرج کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی تیزی سے اسلام میں آ رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے آ جانے کے بعد تو کوئی گھر خالی نہ رہا جس میں اسلام کی روشنی نہ جا پہنچی ہو۔ حیرتناک یہ تھا کہ یہود کا ایک عالم عبداللہ بن سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سادے سے خطاب جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، سلام کہنے کے طریقے کو پھیلاؤ اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو اور قرابت داروں سے حسن سلوک کرو اور راتوں کو نماز یعنی نفل پڑھو جبکہ دوسرے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کو سن کر قریب آ جاتا ہے اور تھوڑے سے غور و فکر کے بعد فیصلہ کر کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہادت حق ادا کرتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں میں سے ایک نامور راہب و عالم ابو قیس سرما بن ابی انس تحریک اسلامی کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ جبیر بن مطعم بدر کے قیدیوں کو چھڑانے آئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چند آیات کو توجہ سے سننے کا موقع ملا۔ حقیقت ایسی منکشف ہوئی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے دل ہی پرواز کر گیا ہے۔ قریش کے غلام ابو رافع مکی کی طرف سے سفیر بن کر مدینہ آئے تو سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، واپس جانے پر تیار نہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سفیر کو روکا نہیں جا سکتا، تم واپس جاؤ اور پھر اسلام کی کشش ادھر کھینچے تو مدینہ آ جانا۔ چنانچہ وہ مکہ گئے اور واپس آ کر مسلمانوں میں شریک ہو گئے۔ بنو قریظہ کے خلاف ان کے جرائم کی سزا دینے کے لیے چڑھائی ہوتی ہے تو اس عالم میں ان کا ایک فرد عمرو بن سعد اسلام قبول کرتا ہے۔ سمامہ بن اسال حنفی رئیس یمامہ قید ہو کر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے متاثر ہو کر مسلم جماعت کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ غزوہ احد برپا ہے کہ عمرو بن ثابت اسیرم بنی عبد الاشہل عین اسی لمحے حق کے سامنے سر تسلیم خم کر کے سیدھے معرکہ کارزار میں شریک ہو جاتے ہیں اور شہادت سے فائز ہوتے ہیں۔ معرکہ خندق کے کٹھن حالات میں نعیم بن مسعود تحریک اسلامی کے قدموں میں آ گرتے ہیں۔ ابو العاص مدینہ آتے ہیں تو بالکل غیر متوقع طور پر اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ خیبر کے یہود کو جنگی تیاریاں کرتے دیکھ کر ان کا ایک چرواہا اسود معلوم کرتا ہے کہ کس سے جنگ ہے اور کیوں، اور پھر جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیاریاں ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ جذبہ بیتاب لیے حاضر ہوتا ہے اور حقیقت معلوم کرتا ہے اور پھر مفتوح ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد اور عمرو بن عاص جیسے ممتاز افراد صلح حدیبیہ اور جنگ موتا کے درمیان یکایک قریش سے ٹوٹ کر اسلامی ریاست کے ساتھ آ ملتے ہیں۔ جاہلیت کے محاذ سے لڑتے لڑتے اندر سے دل اکتا چکے تھے، سو یکایک ان کو تحریک اسلامی نے کھینچ لیا۔ فضالہ فتح مکہ کے موقع پر اور شیبہ بن ابی طلحہ معرکہ حنین کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ لے کر کے پہنچے تھے، مگر خود ہی تیغ حق سے گھائل ہو گئے۔ وفد حوازن و بنو سعد کے آنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن عوف کو یاد کیا اور خواہش کی کہ وہ اسلام لائیں۔ پیغام پہنچنے پر مالک بن عوف صفیق سے چھپ کر اگلے ہی دن حاضر ہو گئے اور اسلامی محاذ پر گئے۔ قبیلہ طے پر اسلامی دستے نے فتح پائی تو حاتم کی بیٹی قیدیوں میں مدینہ لائی گئی۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک کی درخواست کی، جسے قبول فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سواری کا انتظام کر کے واپس بھیجا ہے۔
اس نے اپنی بھائی عدی بن حاتم کو، جس کے دل میں اسلام کے خلاف غصے کی آگ مشتعل تھی، سارا حال سنایا اور مدینہ حاضر ہونے کی تلقین کی۔ عدی آیا اور آ کر بچشم خود حالات کا پورا جائزہ لے کر جب محسوس کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں تو حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کعب بن زہیر، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تحریک کے خلاف شاعری کا محاذ کھول رکھا تھا، از خود مدینہ آیا اور عرض کیا کہ تائب ہو کر مسلمان ہوا ہوں، امان دیجیے۔ امان مل گئی۔ اور پھر اس نے وہ قصیدے بِأَنْتَ سعاد پڑھا جو تاریخ حیثیت اختیار کر گیا۔ عبداللہ ذوالبجادین کو دیکھیے کہ بھولا بھالا نوجوان مدینے سے چلنے والی نسیم کے جھونکوں سے متاثر ہو جاتا ہے، مگر چچا کے ڈر سے اپنے ارمان کو سینے میں کچھ عرصہ دبائے رکھتا ہے۔ چچا سے مایوسی ہو جاتی ہے تو چچا اس کے مال و جاہ، اس کی دی ہوئی لباس اور گھر کے ماحول کو سلام و وداع کہہ کر کمبل پوش بنا ہوا مدینہ پہنچتا ہے اور زندگی اسلامی تحریک کے حوالے کر دیتا ہے۔ بحرین کے قبیلے عبد القیس کے ایک تاجر منقذ بن حبان کا کاروباری سفر پر نکلے۔ مدینہ راستے میں پڑتا تھا، وہاں کچھ وقت کے لیے ٹھہرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ نقشہ کار تو رہتا ہی تھا کہ بیرون حجاز کے علاقوں سے رابطہ بڑھانے کے ذرائع پیدا ہوں اور کام کے آدمی وہاں بھی تحریک کو حاصل ہوں، اس لیے اطلاع ملتے ہی خود تشریف لے گئے، دعوت پیش کی اور منقذ نے قبول کی۔ گھر گئے تو بحث و تمحیص کے بعد ان کے والد بھی حلقہ اسلام میں آ گئے۔ بعد میں قبیلے کے عام لوگوں نے بھی ان کے مسائی سے اسلام اختیار کیا۔ متعدد لوگوں نے بادشاہتیں، سیادتیں اور عہدے چھوڑ کر اپنے آپ کو خدا کی عبودیت کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ ان مثالوں سے اندازہ ہوا اور اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دعوت حق کی کھیتی کس طرح اگ رہی تھی۔ آج یہاں بیج پھوٹا، کل وہاں سے تخم اخلاص نے کونپل نکالی، صبح ادھر کوئی کلی چٹک گئی جیسے شام کو آسمان پر تارے جگمگاتے ہیں۔ پہلے ایک، پھر 2-4، پھر 10-20، پھر 100-50، پھر ہزاروں لاکھوں بلکہ ان گنت گویا ریت کے ذرے خوابی جمود سے ایک ایک کر کے چونک رہے تھے۔ ایک نے انگڑائی لی، دوسرے نے سر اٹھایا، تیسرے نے حرکت کا آغاز کیا، چوتھے نے آنکھ کھولی اور پھر جیسے وہ کرنوں کے پر لگا کے اڑنے لگے، اڑ کر باہم گلے مل گئے اور ان سے ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ناظرین اس موضوع پر مزید باتیں ہوتی رہیں گی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔